پر لوگوں کے سامنے میل جول کرنا، لوگوں کے سامنے بات کرنا، لوگوں سے ملنا کیسا تھا آپ کا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، اگر گھر کے اندر بیماری ہو جاتی نا، گھر کے اندر اگر بیماری ہو جاتی تو خود اپنا کام خود کرتے ہیں۔ مثلا آٹا پیسنا ہو، اللہ اکبر، غوث اعظم دستگیر کی بات ہے بھائی، خود آٹا پیستے تھے، خود روٹی پکاتے تھے۔ تو دیکھو یارو، یہ دیکھو نا کیسی عجز و انکساری تھی، لاکھوں مرید ہونے کے باوجود پوری دنیا میں جن کا راج ہے غوث اعظم دستگیر، اگر گھر کے اندر بیماری کی حالت ہوتی، بچے بیمار ہو جاتے تو گھر کا کام خود فرماتے، کسی خادم کو نہ کہتے، کسی اور کو نہ بلاتے، خود آٹا پیستے، خود روٹی پکاتے۔ تو پھر ایک سفر کے اندر خادموں نے عرض کیا، حضور اپنا خود کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم کس لیے، نوکر کس لیے ہیں؟ ہم تو آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، تو مہربانی کریں ہمیں اجازت دیں، ہم کام کریں۔ تو میرے غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں، مجھے اپنا کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، حرج کیا ہے بھائی؟ اگر میں نے اپنا کام کیا اس میں حرج کیا ہے؟ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں۔ او میرے پیارے بھائیوں، ہم تو تکبرانہ انداز کے اندر اپنے نوکر کو کہتے تھے کہ فلاں چیز لا، فلاں چیز لا، لیکن یارو غوث اعظم دستگیر کے خدام ہونے کے باوجود، لاکھوں خادم ہونے کے باوجود پھر بھی آپ اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ یہ کیا تھی؟ یہ عجز و انکساری تھی۔ ایک مرتبہ آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں، ان کے لنگر کھانے والوں، آپ اتنے عاجز تھے، اتنے عجز و انکساری کرنے والے تھے نا، ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے خچر مبارک پر، راستے میں کچھ فقیر روٹی کھا رہے تھے، کچھ فقراء روٹی کھا رہے تھے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گزر ہوا نا، تو فقراء میں سے کسی فقیر نے کہا، حضور ہمارے ساتھ آپ روٹی کھائیں گے؟ دعوت پیش کی تو آپ نے اپنی سواری کو روک دیا، نیچے اتر کر زمین پہ بیٹھ کر آپ نے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا غوث اعظم دستگیر نے کہ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، اللہ بڑائی کو پسند نہیں کرتا، بڑائی والی ذات صرف خود خدا کی ہے، بس انسان کے لیے تکبر اچھا نہیں۔ تو غوث اعظم دستگیر تو ایسے بندے تھے، ایسے رہنما تھے، غریبوں کے غمخوار تھے، یتیموں کے یار تھے، اور فقیروں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے تھوڑی سی عزت دے ڈالی ہے تو پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی میں چودھری ہوں، میں بڑا مولوی ہوں، مجھ پر اللہ نے اتنا انعام کیا کہ میرے پاس بہت دولت ہے۔ وہ دولت کس کام کی بھائی؟ کیا ہے دولت کے اندر؟ دولت پہ اترانے والے، دولت پہ ناز کرنے والے، کہ تو نے قبر کے اندر دولت کو لے جانا ہے؟ نہیں نا، تنا جانا ہے قبر کے اندر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، غوث پاک کی عجز و انکساری کا عالم یہ ہے کہ سارے کام خود کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ کسی راستے میں جا رہے تھے نا، بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اگر آج کوئی بچہ کوئی سوال کر دینا، کوئی راستہ روک لینا تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، تو بھائی میں تو بڑا مولوی ہوں، بچے نے مجھ سے کچھ مانگا، یا کوئی چودھری آ جائے نا تو ان سے کسی بچے نے کوئی سوال ہی کر دیا تو وہ بڑا غصہ ہوتا ہے۔ لیکن غوث اعظم دستگیر کا مقام دیکھو، شان دیکھو۔ آپ کسی رستے میں جا رہے تھے، کسی بچے نے کہا کہ حضرت جی مجھے 1 روپیہ کی
बाजार से मिठाई लेके दे, आपकी शक्ल मुबारक पर, आपके मरहम मुबारक पर कोई गुस्से के आसार नहीं आए। आप जाकर बाजार के अंदर 1 पैसा की वो मिठाई लेके उस बच्चे को दे दें। तो ये गौसला आज़म दस्तगीर है भाई। देखो बच्चों से कितना प्यार करते हैं, बड़ों की ताज़ीम करते हैं, गरीबों के गमखार हैं। आजकल हम गरीबों का ख्याल नहीं करते। अल्लाह ने हमें 2 रुपये दिए, दौलत दिए, हम पड़ोस का ख्याल नहीं करते, हम गरीबों की मदद नहीं करते। तो मेरे प्यारे भाइयों, गौस पाक के लंगर खाने वालों, 11वीं शरीफ मनाने वालों, सिर्फ हम लंगर के आदी न बने, गौसुल आज़म दस्तगीर की हर सीरत पर भी हम अमल करें, फिर हम कहलाएंगे सच्चे मुरीद गौसुल आज़म की। ये तो उनकी शानें हैं ना, ये तो उनकी मेहरबानियां हैं। आज